بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران من بزرگان مذہب و ملت، آپ حضرات کے سامنے امسال 1436 ہجری کے ماہ محرم کے عشر اولی کی جس گفتگو کا آغاز پہلی محرم سے ہوا، بحمدللہ و بتصدق شہزادی عالمیان صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ بی بی فاطمہ الزہرا صلی علی محمد وعلى محمد. وبالخصوص وطفیل شہزادی کونین جناب سکینہ بنت الحسین صلیوات اللہ اپنے چھٹے مرحلہ گفتگو میں داخل ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہے. نجات کے عنوان سے مسلسل 5 روز تک آپ نے میری خدمت بیانیاں سماعت فرمائیں. ہماری خدمت بیانیوں کو اپنے بلند و بالا، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اذہان میں شرف سماعت کے درجات دیے. ہم اس کے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. کل کی گفتگو یہاں پر آ کے رکی تھی کہ جو ہمارے لیے سبیل ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے، پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی بنائی، اس دنیا کو جائے امتحان مقرر کیا، تو ذات واجب پر واجب تھا کہ جب اس کا امتحان لے رہا ہے تو اس کی ہدایت کا بھی انتظام کرے. کیونکہ انسان کو ہدایت کا محتاج بنا کے خلق کیا، اور اس نے اتنا مستحکم، اتنا مکمل انتظام کیا اس کی ہدایت کا کہ اعلان کیا سورہ دہر کی 3 آیت میں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تمہارے لیے سبیل ہدایت کر دیا. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم سبیل ہدایت کو تلاش کرنے بیٹھو. ہم نے تمہارا کام اتنا آسان کیا کہ ہم نے جس کو ہادی بنا دیا، ہم نے جس کو رہبر معین کر دیا، اگر اس کو مان لیا تو مومن کہلاؤ گے، متقی کہلاؤ گے، شکر کرنے والے کہلاؤ گے. اور اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے. خدا کو بھی دشمنان علی سے نہ جانے کتنی نفرت ہے. آج کے ملا فتویٰ دیتے ہیں مولا کے چاہنے والوں پر کفر کا. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو مانا تو مومن، ان سے انکار کیا تو کافر. وقت کافی ہو چکا ہے، مومنین کا انتظار ختم ہوا. کل کی گفتگو یہاں پر آ کے رکی تھی
کہ اگر ان کے دروازے سے ہدایت نہیں حاصل کریں گے تو پھر کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ پر حجت بن کے آئے ہیں، جو حجت اللہ ہے۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت کی شان یہ ہے کہ خلقت سے پہلے بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، آپ پہ اللہ کی حجت موجود تھی، ہدایت دینے والا موجود تھا، حجت کے ساتھ بھی ہے۔ کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی، اور حجت کے اس کو کہتے ہیں جو خلقت کے بعد بھی ہو۔ انشاءاللہ آج نہیں کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ آج یہاں سے باقاعدہ گفتگو آپ کی اجازت کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اپنی توجہ کو ہم تک سمجھانے کے لیے، اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے، اور اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ آپ گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زحمت ہوگی کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، جو تھوڑی سی جگہ خالی ہے یہ ختم کر دیں، تاکہ بعد میں جو زائرین آج شہزاد جناب علی اکبر علیہ السلام کا تابوت اٹھنا ہے، مومنین آئے، ان کو زحمت نہ ہو۔ آپ لوگ تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم ان کے فضائل اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم کو ان سے محبت ہے، ہم ان کے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے معجزات، ان کے مناقب نہ سنائے گئے تو خدائی قسم دنیا نے ہدایت کے انتظام کو اس طرح بگاڑا تھا، اس طرح بگاڑا تھا کہ بجائے اس کے کہ کوئی امپریس ہو کہ آپ کے ہادیین دین سے، اسلام سے وابستہ ہو، اگر آل محمد نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ مسلمان کفر کی طرف لوٹ گئے ہوتے، مسلمانوں کو اسلام پر روکنے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ خالی آل محمد پہ ظلم نہیں ہوا۔ آل محمد کی دشمنی آل محمد کی دشمنی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی دشمنی ہے، بے شک، توحید کی دشمنی ہے۔ میرے پاس دلیل موجود ہے جو آپ بہت خوش ہو کے پڑھتے ہیں، شہزادی کونین کے فضائل بیان کرتے ہیں، قرآن کے اس سورے کو جو شہزادی کی شان میں نازل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ کی بھی آواز آ گئی، کیونکہ آپ صاحبان علم ہے نا، میں روز عرض کر رہا ہوں، میں تو فقط حصول ثواب کے لیے آتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا سمندر ایک ہی ہے، ہر ذاکر سے آپ نئے نئے نکات سماعت فرماتے رہتے ہیں، فضیلت کی نئی موجودتی رہتی ہے۔ ہر آیت کے نازل ہونے کا، ہر سورے کے نازل ہونے کا پس منظر ہے۔ آپ نے تو فقط عربی کی تلاوت کی، اس پر داد دے دی، کیونکہ آپ اس کی تفسیر بھی جانتے ہیں، آپ اس کے معنی بھی جانتے ہیں کہ خدا محمد سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور اس سے مراد کون سی ذات ہے مجھے آپ کو بتانا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، مگر مجھے تو غور یہ کروانا ہے اس وقت آپ کے اس قیمتی وقت میں کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس سورے پر، اس لیے کہ نبی رنجیدہ ہوئے تھے تب یہ سورہ آیا تھا۔ یہ آل محمد کی دشمنی نہیں ہے، ان کی فضیلتوں سے انکار کرنا، ان کے معجزات سے انکار کرنا، یہ رسالت کی دشمنی ہے۔ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہر آیت کا پس منظر ہے۔ پیغمبر اسلام سرتاج انبیاء جناب قاسم کی شہادت ہو گئی، نبی کے پاس بیٹا تھا، ابھی ابھی آپ نے خطبے میں سنا، ابو القاسم، رسول اللہ کو جناب قاسم کا باپ کہا جاتا ہے۔ نبی کا فرزند دنیا میں نہیں رہا، نبی پر بھی مصائب ڈھائے گئے، ہم شکل پیغمبر کا ماتم کرنا ہے نا آپ کو، لہذا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ جناب قاسم اس دنیا میں نہ رہے، سنیں گے، بجائے اس کے کہ لوگ رسالت کو پرسا دیتے، دنیا نے کیا ہتھ کنڈا اپنایا؟ وائل ابن عاص، اس سورے کے نازل ہونے کا پس منظر سنا رہا ہوں، وائل ابن عاص
دو کوڑی کا ٹپوریا اور مسخرہ مدینے کی گلیوں میں پھر پھر کے پیغمبر اسلام کو تانا دے رہا تھا، اے محمد نعوذ باللہ تم ابتر ہو گئے، تمہاری نسل منقطع ہو گئی۔ عرب میں اس آدمی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا جس کے پاس اولاد نہ ہو، خاص طور سے بیٹا نہ ہو۔ وائل ابن عاص پیغمبر اسلام کو تانا دے رہا ہے، اے محمد ابتر ہو گئے تمہاری نسل منقطع ہو گئی۔ پیغمبر اسلام جس نے پتھر کھائے مگر اف نہ کیا، جس پر ضعیفہ نے کوڑا پھینکا مگر راستہ نہ بدلا، بیمار ہونے پہ اس کی عیادت کے لیے گیا، مصیبت پہ مصیبتیں، مکے سے ہجرت کی مگر شکوہ نہ کیا۔ وہ اللہ کا نبی دل گرفتہ ہو کے ایک مرتبہ مصلی پہ آ کے بیٹھا کہ پروردگار دیکھ رہا ہے، تیری مشیت کے آگے چارہ کلام تو نہیں، پوری توجہ میں اپنی منزل پہ آیا، تیری مشیت کے آگے چارہ کلام تو نہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تو نے بیٹا دیا تھا، قاسم مجھ سے واپس لے لیا، تیری مشیت کے آگے چارہ کلام نہیں، مگر میرا یہ بھی مقام نہیں کہ دو دو کوڑی کے لوگ مجھے ابتر کا تانا دیں، میری نسل منقطع ہو گئی، میرا مذاق اڑائیں، فوراً ہی آیت آئی، اے میرے رسول دل گرفتہ کیوں ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جب نبی دل گرفتہ ہوئے تو نبی کی ذات کو جس نے سہارا دیا وہ فاطمہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر تو نہیں پڑھنا نا کہ اس کوثر سے مراد شہزادی کونین ہے۔ ان مجلسوں کے صدقے میں آپ میرے بیان کرنے سے پہلے سے تفسیر قرآن جانتے ہیں کہ سوا بی بی کے اور کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ سنیے اب جو سنانا چاہتا تھا، میں پوری طرح اپنی منزل پہ آ گیا، کوئی اہل بیت رسالت کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ان کی فضیلتیں تو بڑی عظیم ہیں، جو جملے ان کی فضیلت بیان کرنے میں استعمال کیے گئے دنیا اسی کو نہیں سمجھ سکی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دل گرفتہ پیغمبر اسلام کو جب اللہ نے تسلی دی، جناب قاسم کی شہادت کے بعد کوثر عطا کیا، شہزادی کے نور کی بشارت دی۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا، ایجوکیٹڈ ہیں، ٹورنٹو میں بیٹھے وہ مجلس سن رہے ہیں، انگلش زبان ہے آپ کی تو کیا ہوا؟ آپ علم دوست ہیں، جہالت سے دور ہیں، مولا علی کے تصدق میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، مولانا تشریف فرمائیں، اے محمد ہم نے تمہیں کوثر دیا، ترجمہ غلط ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اگر آپ آج لفظ عطا پر غور کر لیں تو شہزادی کی وہ فضیلت سنیں گے کہ آپ نہ اپنے جذبات پر قابو پا پائیں گے نہ اپنی آواز پر قابو پا پائیں گے۔ میں بھی دعاؤں کا مستحق ہو جاؤں گا، شہزادی آپ کو آپ کی اس خوش نصیبی کا صلہ دیں گی۔ عربی ڈکشنری میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے لفظ عطا، ایک لفظ ہے لفظ اعطا۔ پوری توجہ میں بھی چاہ رہا ہوں اسی سنجیدگی سے آپ سن لیں تاکہ فضیلت آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ توجہ سنا، بہت دعائیں دیں گے۔ ایک لفظ ہے لفظ عطا، ایک لفظ ہے لفظ اعطا۔ عربی زبان و زبان ہے، اس میں الفاظ کی کمی نہیں، سب سے بڑی زبان ہے، جتنے لٹریچر ہے اس دنیا میں۔ کہ محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، لفظ عطا کو سمجھ میں لو، فاطمہ زہرا کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بڑی عظیم ہے، تم ان کی ذات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی نزول کی بشارت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، اگر وہی سمجھ لو تو تمہارے لیے بہت ہے۔ میں کہوں کہ میں کینیڈا آیا، میں نے 6 دن مجلسیں پڑھی، میں رونے کے لیے جناب حسینی صاحب کی خدمت میں یہ رومال پیش کر رہا ہوں، یہ نہ کہتے ہوئے میں کہوں یہ رومال ان کو عطا کر رہا ہوں۔ آپ نے تو سن لیا، جو پڑھا لکھا ہوگا مجھ پر بہت ہنسے گا، منبر پہ بیٹھا ہے کتنا بڑا جاہل ہے، لگتا ہے اس کو عطا کے معنی آنا نہیں معلوم ہے۔ کہا یہ 2 ٹکے کا رومال، اتنا حقیر صاحب کا معمولی سا، بڑا اردو بولنے کا شوق ہے،
اردو زبان و زبان ہے، اس میں فارسی کے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، عربی کے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. کہہ رہا عطا کر رہا ہوں. اور اس کو ایسے شوق ہے پڑھا لکھا مجھے ٹوک دے گا، تو یہ کہتا میں عطا کر رہا ہوں. تو سمجھتے ہیں کہ اس کو زبان آتی ہے، عربی سے کچھ معافیت ہے. اب آپ بڑی توجہ سن رہے نا، جان بوجھ کے آپ کو پریشان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی پوری توجہ رہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امام نے فرمایا اذان انسان محتاج امثال ہوا کرتی ہیں، بغیر مثال کے بات واضح نہیں ہوتی انسانوں کے ذہن میں. آپ ایک مزدور بلا کے لائے، اس نے کہا میں دن بھر تم کو کام کرنا ہوگا، وہ راضی ہوا. اس نے کہا میں $100 لوں گا. مثال کے طور پہ مجھے یہاں کا ریٹ نہیں پتا، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں شام کو $100 لوں گا دن بھر کی محنت کے بعد. آپ اس پر راضی ہوئے، دن بھر اس نے آپ کے گھر میں محنت کی، مزدوری کی. آپ کو بھی عربی بولنے کا بڑا شوق اٹھا، گاڑی اردو بولنے کا. شام ہوئی، آپ نے کہا لو یہ $100 ہم تم کو عطا کر رہے ہیں. میں کھڑا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی. اگر اتنا ہی شوق ہے اردو بولنے کا تو یہ کہو کہ یہ $100 تمہیں عطا کر رہے ہیں. اب عطا اور عطا کا فرق سن لیں. عطا کہتے ہیں کسی کا حق اس کو دینے کو. عطا کے معنی ہے آپ نے $100 میں طے کیا تھا کہ دن میں مزدوری کرو گے، شام ہوگی $100 ہم ادا کریں گے. یا آپ عطا کر رہے ہیں، جو اس کا حق ہے، دن بھر اس نے مزدوری کی ہے، شام کو آپ اس کو $100 دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی عطا نہیں ہے بلکہ عطا ہے. عطا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حق سے زیادہ دیا جائے. میں $100 طے کیے تھے، $500 دیتے تب کہتے ہیں میری عطا ہے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، متوجہ ہوئے کہ نہیں، میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. اگر آپ کو لفظ استعمال کرنا ہے تو لفظ عطا استعمال کیجئے، اس لیے کہ آپ $100 دے رہے ہیں، یہ اس کا حق ہے. اگر عطا کہنا ہے تو حق سے زیادہ دیجئے. $100 دیں گے تو بات نہیں بنے گی، 500 دیجئے تب کہیے یہ عطا ہے، یعنی حق سے زیادہ ہے. نہیں متوجہ ہوا. اللہ نے اپنے نبی کو سرتاج انبیاء بنایا، نہیں کہا کہ یہ تاج میں نے تمہیں عطا کیا. رسالت دی، نہیں کہا کہ رسالت عطا کی. حکومت دی، نہیں کہا کہ حکومت عطا کی. اس لیے کہ یہ سب محمد کا حق تھا. کائنات، زمین و آسمان، چاند و سورج و ستارے اس کی محبت میں بنائے. نہیں کہا یہ تمہارے لیے میری عطا ہے، اس لیے کہ تو محمد کے صدقے میں ہے. جنت بنائی ان کے صدقے میں. لفظ عطا کا استعمال نہیں کیا مالک بنا کے. یہ میرا عطا ہے، اے محمد یہ تو تمہارا حق ہے. سنیں میں اپنی منزل پہ آ گیا. پروردگار نے ملک کبیر سے لے کے تاج شفاعت تک محمد کا سر پہ رکھا، مگر کبھی نہیں کہا کہ میری عطا ہے. مگر جب بیوی کے نور کی بشارت دینے لگا تو کہا محمد ذرا غور سے سننا، یہ تمہارا حق نہیں ہے. نہیں متوجہ ہوئے، یہ ہماری عطا ہے. نہ جانے کون سی ایسی معجز نمائی ہے فاطمہ زہرا کی ذات میں کہ محمد جیسے کو بھی فاطمہ دے کے کہہ رہا ہے اے محمد فاطمہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ تمہارے حق سے زیادہ ہے. صلوات پڑھتے ہیں صلی علی محمد والے محمد. حضور کے باوات میں بلند صلوات پڑھے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. محمد یہ ہماری عطا ہے. بی بی کا نور دے کے محمد عربی سے کہہ رہا ہے کہ محمد فاطمہ تمہارا حق نہیں ہے. جب حق سے زیادہ دیا جاتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ میں عطا کر رہا ہوں. دیکھیں ہم یہی تو کہہ رہے تھے شروع میں کہ ان کے دروازے پہ کبھی آ کے بیٹھ کے ادب سے دیکھو تو اہل بیت تو بہت بلند ہیں. تمہیں کیسے کیسے فضائل حاصل ہوں گے، کیسی کیسی برکات حاصل ہوں گی، کیسی عزت ملے گی.
محمد عربی سے کہا تمہارا حق نہیں ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ فصلی لربک وانحر، فاطمہ مل گئی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، ہم کو عبادت کا تانے دیتے ہو۔ جب اہل بیت رسالت ملتے ہیں تو نبی کو حکم ہے کہ اب فاطمہ ملی ہے اس لیے عبادت زیادہ کرو۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تم شان والے ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے۔ سنیے جو سنانا چاہ رہا تھا، بالکل انتظار تمام ہوا آپ کا۔ آپ نے موجز نمائی دیکھی شہزادی کونین کی ذات کی، محمد عربی کو دیکھ کے کہا تمہارا حق نہیں ہے فاطمہ، اے محمد یہ ہماری عطا ہے، تمہارے حق سے زیادہ ہے۔ بی بی کا فضائل کیا سنیں گے آپ؟ اپنے شرف کو پہچانیے، جس فاطمہ کو محمد کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا حق نہیں، اسی بی بی کی محبت آپ کے دلوں میں رکھ دی۔ تم معمولی نہ سمجھیے، یہ کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کو رسم دنیا نہ سمجھیے۔ جو آپ اس فرش پہ آتے ہیں، آپ پر بھی عطا پروردگار ہے۔ اس بی بی کو نبی کو دیکھ کے کہہ رہے تمہارا حق نہیں، میری عطا ہے۔ آپ کے دل میں اس بی بی کی محبت ہے، آپ کتنے عظیم ہیں۔ اور خود بی بی سیدہ نے بیان کیا، آپ میری خدمت بیانیہ کیا سنیں گے؟ شہزادی اپنی زبان سے ارشاد فرماتی ہیں علی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے معراج پر میرے بابا کو کیوں بلایا تھا؟ میرے بابا کو معراج پر کیوں بلایا تھا؟ کبھی بھی تم نے سوال کیا ہے تو تمہیں جواب دو۔ اب مجھے کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم ہے میں کیسے عرض کروں؟ علی عالم علم غیب تھے کہ نہیں تھے؟ کیا بیان کرنا چاہتی ہو تم ہی بیان کر دو۔ کہ سنو علی، اللہ میرے بابا کو معراج پہ نہ بلاتا اگر اس کو فاطمہ کا نور نہ دینا ہوتا۔ لیکن کچھ عرض کرنے چاہ رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے گا، چاہے داد دیجئے گا چاہے نہ دیجئے گا۔ اپنی شان کو پہچانیے کہ آپ اس دروازے پہ آ کے خود کتنے عظیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی اہل بیت کی عظمتیں کیا بیان کرے گا؟ کہ علی بابا کو اس لیے بلایا کہ جو فضیلت ہم کو عطا کی اللہ نے، نہ تم کو عطا کی نہ ہمارے بابا کو عطا کی۔ ابھی تک تو امیر المومنین سن رہے تھے چین سے، کہنے لگے بی بی یہ کیسا دعویٰ کر دیا تم نے؟ تو ٹھیک ہے علی کی حد تک میں قبول کر رہا ہوں، مگر جو فضیلت تم کو ملی وہ تمہارے بابا کو بھی نہیں ملی، جلدی بیان کرو۔ کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ علی کو معلوم نہیں تھا، یہ علی کا لطف و کرم تھا تاکہ ہم جیسے جاہلوں پر یہ فضیلت آشکار ہو جائے۔ پہلی کہتے تو مجھے معلوم ہے، بات ختم ہو جاتی، یہ بھی کیوں بیان کرتی؟ ہم آپ فالتو گفتگو نہیں کرتے، ایکسٹرا بات نہیں کرتے، تو حکمت کا دروازہ ہے۔ کبھی بھی کیوں بلایا بابا کو، اور وہ کون سا شرف ہے جو تم کو ملا اور کسی کو نہ ملا، یہاں تک کہ نہ تمہارے بابا کو نہ تم کو۔ کہ دیکھو علی تمہارا تمہارے بابا کا دنیا میں آنے کا جو دستور رہا وہ دنیا سے الگ ہے۔ کہ بے شک بھی آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے ذاکرین سے، وقت نہیں ہونا کہ تو تفصیل سے صرف کر دوں، اس لیے کہ جس طرح دنیا والے اس دنیا میں آئے، نہ پیغمبر اسلام اس طرح اس دنیا میں آئے، نہ امیر المومنین اس طرح اس دنیا میں آئے۔ بات آپ کے علم میں ہے نا پہلے سے، وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو نیچر کا سسٹم ہے، نعوذ باللہ رسالت کے لیے سسٹم نہیں تھا، یہ نور منتقل ہوتا تھا۔ کہ مگر یا علی اللہ نے طریقہ الگ رکھا، جدا گانا رکھا، دنیا کے عام انسانوں جیسا نہیں۔ مگر اللہ آدم کو نہ بناتا، نوح کو نہ بناتا، ابراہیم کو نہ بناتا، شیش و ادریس کو نہ بناتا، یحییٰ و کنعان کو نہ بناتا۔ آدم کو اس لیے بنایا کہ میرے بابا کے نور کو آدم کے سن میں رکھنا تھا، تمہارے نور کو آدم کے سن میں رکھنا تھا۔ آدم، نوح، شیش، ادریس، تمام نبی ہمارے بابا تمہارے نور کا
ظرف بن کے آئے, برتن بن کے آئے ہیں, پاٹ بن کے آئے ہیں. اللہ نے آدم سے لے کے ابراہیم تک, ابراہیم سے لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کے جناب عبد المطلب تک, جناب عبداللہ تک ان صلبوں میں اس نور کو رکھا. بے شک بی بی صحیح فرمایا آپ نے, ہمارا مخصوص انداز ہے. نبیوں کو خلق اس لیے کیا کہ آپ کے بابا کا نور ان کی صلب میں رکھنا تھا, ابراہیم کے ذریعے اس دنیا میں آنا تھا. مگر آپ اپنا تو شرف بتائیے کہ اللہ نے مخصوص دیا شرف تم کو اور میرے بابا کو, مگر آدم کے صلب میں نور رکھا, نوح کے صلب میں نور رکھا, شیش کے صلب میں نور رکھا, ادریس کے صلب میں نور رکھا. مگر ہماری شان دیکھو, قدرت کو برداشت نہیں کہ فاطمہ کا نور اور آدم کی صلب میں جائے, شیش کا نور, فاطمہ کا نور اور شیش کی صلب میں جائے, فاطمہ کا نور اور ابراہیم کی صلب میں جائے. ان صلبوں میں نہیں رکھا. جب میرا بابا معراج میں گیا تو سیب آیا, سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے, ایک ٹکڑے کو میرے بابا نے نوش فرمایا, اس ٹکڑے سے میرے بابا کے صلب میں میرا نور منتقل ہوا. کہا بی بی یہ تو تم نے سچ کہا, خدا کی قسم آپ بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں نا. میں بی بی سیدہ کے فضائل نہیں سنا رہا ہوں, آج بیٹھا ہوں آپ کو آپ کے شرف سنانے کے لیے. شکریہ آپ کا کہ آپ نے غور سے سن لیا, متوجہ ہو گئے نا. بی بی کا نور اتنا عظیم ہے کہ نہ آدم کے صلب میں گیا, نہ نوح کے صلب میں گیا, نہ شیش و ادریس کا صلب میں گیا. ڈائریکٹ جب نبی معراج میں گئے, ایک سیب آیا, سیب کے 2 ٹکڑے ہوئے نورانی چاقو سے, پیغمبر اسلام نے اس کو 2 حصوں میں بانٹا, ایک سیب کا ٹکڑا کھا لیا, فاطمہ زہرا کا نور نبی کے صلب میں منتقل ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر, علی نے کہا وہ سیب کا دوسرا ٹکڑا کہاں گیا, کہ آسمان میں وہ روا ہو گیا. اب آپ اپنی فضیلت تو رک کے سن لیں بھائی, جس اللہ کو برداشت نہ ہو کہ فاطمہ کا نور اور آدم کی صلب میں جائے, نوح کی صلب میں جائے, ابراہیم کی صلب میں جائے, اس فاطمہ کی محبت اس نے آپ کے دلوں میں رکھ دی. صلوات پڑھیں ختم محمد و آل محمد صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ. اس فاطمہ کی محبت آپ کے دلوں میں سرایت ہو گئی. یہ بڑی تقدیر سے آپ کی تقدیر میں محبت آئی ہے, اس کو کوئی عام بات نہ سمجھیے گا. کہ بی بی اپنی فضیلت سنا چکی, کہاں یار سنیے اب آپ جس انداز سے سنتے ہیں اور جس گفتگو پر آپ اپنی زبان کھولتے ہیں اور داد و تحسین دیتے ہیں, میں اسی منزل پہ آ گیا. کہ فاطمہ اپنی فضیلت سنا چکی, کہاں, کہ بے شک بی بی تم نے سچ کہا. قدرت کو منظور نہ تھا کہ کہا فاطمہ اور خدا صلب آدم ڈائریکٹ تمہارے بابا کو یہ نور معراج پر بلا کے اللہ نے اس سیب کے ذریعے دیا, پیغمبر اسلام کے صلب میں منتقل ہوا. بے شک بی بی تم نے سچ کہا. کہ وہ دوسرا سیب کا ٹکڑا, کیا اس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کیا ہوا؟ کہا علی جانتی ہوں, ایک ٹکڑے سے فاطمہ کا نور محمد کے صلب میں آیا, دوسرے سیب کے ٹکڑے کے بارے میں جب علی نے پوچھا, کہا علی جانتی ہوں, میں سمجھ گئی تم کیا کہنا چاہتے ہو. کہ بی بی پہ جلدی بیان کرو. کہ وہ وہی سیب کا ٹکڑا ہے جس سے اللہ نے حدید بنا کے, لوہا بنا کے آسمان سے ذوالفقار بھیجی, آسمان سے ذوالفقار بھیجی. کبھی بھی کیا دعویٰ کیا تھا, جو فضیلت تمہیں ملی نہ تمہارے بابا کو ملی نہ علی مرتضیٰ کو ملی. بے شک تم نے سچ کہا, تمہارا دنیا میں ظاہر ہونے کا طریقہ سب سے الگ, مگر علی کی شان کو تو دیکھو. وہ سیب کے 2 ٹکڑے جس سے ایک سے تمہارا نور منتقل ہوا, دوسرے سے ذوالفقار بنی, وہ دونوں علی کے قبضے میں ہیں. ایک زوجیت کی
کی شکل میں فاطمہ کو زوجہ بنا کے علی نے فاطمہ کا حاکم بنایا، دوسرا ذوالفقار کی شکل میں علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار کا قبضہ دے کے علی کی حکومت کا اس کو مصداق بنایا۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ دونوں علی کے اختیار میں ہیں، دونوں کے حاکم علی ہیں، دونوں علی کے محکوم ہیں، دونوں پہ علی کا آرڈر چلتا ہے۔ فاطمہ زوجہ ہے، علی ان کا حاکم ہے۔ ذوالفقار آئی، علی کے اشارے پہ چلتی ہے۔ دیکھئے تو وہ فضائل سنا ہے ہم نے آپ کو جس میں کسی ذاکر کی کچمک بیانیاں نہیں، کوئی نکتہ نہیں، کوئی مثال نہیں، خود علی اور فاطمہ ایک دوسرے کو فضائل بیان کر رہے ہیں جو اتنے عظیم ہو۔ ہم کیوں نہ ان کے در سے وابستہ ہوں، ہم کیوں نہ ان کے دروازے میں وابستہ ہوں۔ اور عزیز آپ کو پتہ نہیں ان کی دشمنی میں اسلام میں کیسے کیسے جھوٹ بولے گئے، صرف آل محمد کی دشمنی میں، اور اسلام کے نام پر ان کو مشہور کیا گیا۔ ریسرچ کر رہا ہوں دائرہ اسلام میں ملا مفتیوں نے بڑے جھوٹ بولے، میں جھوٹ سنانا چاہتا ہوں جو آپ سن کے بہت ہی حیرت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ اغیار تو اغیار خود آپ بھی اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ علی و فاطمہ کا رشتہ بڑا نرالا رشتہ ہے، یہ رشتہ بہت عجوبہ رشتہ ہے، دنیا میں کوئی اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے بچپن سے کیا سنا ہے کہ جس کی بھی شادی ہوتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس کا جوڑا آسمان پہ اللہ بناتا ہے، اور آسمان پہ پہلے جوڑا بنتا ہے پھر دنیا میں شادی ہوتی ہے۔ اس وقت اس ٹورنٹو کے باب الحواج عزا خانے کے ممبر پر بیٹھ کے میرا دعویٰ ہے یہ ملاؤں کا بولا ہوا جھوٹ ہے۔ دیکھیں آپ بڑی حیرت سے سن رہے کہ ابھی بڈھے بھی نہیں ہوئے، اتنی عمر بھی نہیں، کیسے کی بات پر اعتبار کریں۔ بچپن سے آپ نے یہی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اغیار کی دشمنوں کی کیا بات کی جائے، آپ کے ہاں بھی یہی بات مشہور ہے۔ میرے پاس دلیل ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ آسمان پہ جو رشتہ طے ہوتا ہے، لیکن سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ بھئی اللہ اگر کوئی نقص بنائے تو وہ اللہ نہ رہ جائے۔ واہ 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 واہ، بے شک اللہ ناقص نہیں بناتا، بے شک۔ اللہ کامل بناتا ہے۔ انصاف سے بتائیے، رشتہ جوڑے اللہ، زمین پر بیٹھ کے اس کو توڑ دے ملا۔ واہ 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 واہ، جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہو، اس ملا کو کہاں سے اختیار ہو گیا اس کی طلاق پڑے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، بات بہت سنجیدہ ہے، مگر پوری طرح متوجہ ہو کے سنیں۔ میں دلیل رکھتا ہوں، جو رشتہ اللہ نے آسمان پہ بنایا، کیسے رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، وہاں طے ہوتے ہیں، جس کی جس سے شادی ہوئی۔ انصاف کیجئے ذرا، یہ ملاؤں کا بولا ہوا اسلام میں جھوٹ ہے۔ ابھی جب مثال سامنے آئے گی تو آپ ابھی تک تو ہمارے ذہن کے ساتھ نہیں چل رہے، ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے۔ اگر یقین کروا کے ممبر سے نیچے نہ اتروں تو میں اسے پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ نوجوان سمجھیں کہ آل محمد کی دشمنی میں کیسی چالاکی سے دشمن آیا، کوئی محسوس بھی نہ کر سکے۔ وہ جو رشتہ اللہ نے بنایا ہو، کسی مولوی کی حیثیت ہے، بیٹا 2 جملے کی طلاق پڑی، اللہ نے رشتہ جوڑا، ملا نے زمین پر توڑ دیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کتنی ہمت و جرت ہے اس میں؟ آپ بتائیے اللہ کیا ناقص بناتا ہے؟ دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مومنہ بیوی، متقی بیوی، عبادت گزار بیوی، صابرہ بیوی، زاہدہ بیوی، اس پر کوئی ظالم مسلط ہو گیا۔ مردوں کے سن تو مشہور ہے نا بھئی، ایک طرفہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، مولا علی کا جملہ دہرایا تھا،
اگر ہماری ماں بہنیں ناراض ہو گئی ہم سے تو مجلس میں آنے چھوڑ دیں گی، لہذا کچھ ان کے بھی تو مطلب کی ہونی چاہیے نا. اور یہ حقیقت ہے. نعوذ باللہ ممبر کو بیٹھ کے کوئی ابس گفتگو نہیں ہوتی بے من. عورتوں پر کیسے ظلم کرنے والے گزرے کہ اللہ ظالمین کو مومنین پر مسلط کرتا ہے. اب آپ کی جستجو اور آپ کی پریشانی کو تمام کروں، آپ کو مطمئن کر دوں. دلیل ہے میرے پاس جو ملاؤں کا بولا ہوا جھوٹ ہے. رشتے اللہ آسمان پہ نہیں جوڑتا. وجہ سن لیجئے یہ کیوں مشہور کیا گیا کہ رشتے اللہ آسمان پہ جوڑتا ہے. بھئی اگر اللہ جوڑتا تو ملا کی اوقات نہیں تھی کہ وہ طلاق پڑھ دیتا. اللہ کا بنایا ہوا رشتہ بڑا مکمل و مفصل ہوتا. یہ دشمنی ہے فقط زہرا کی اور علی کی. نہیں متوجہ ہوئے؟ یہ فقط علی اور زہرا کی دشمنی ہے. اس لیے کہ ایک ہی جوڑے کے بارے میں اس نے سنا کہ آسمان پر بیٹھ کے اللہ نے علی اور زہرا کا نکاح پڑھا. فقط ایک جوڑا ہے جو آسمان پہ بنایا گیا، جس کا نکاح عرش پہ پڑھا گیا، وہ ہے علی کا نکاح، بی بی سیدہ کا نکاح. عرش پہ بھی پڑھا گیا، فرش پہ بھی پڑھا گیا. دوہرا نکاح تو نسل کی دوہری برکت. عرش پر اللہ نے نکاح پڑھا تو معصوم نسل چلی. وہ بھی آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. فرش پہ نکاح پڑھا گیا، زہرا کی نسل آج تک سادات کی شکل میں باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہم ملاحظہ فرمائے یہ علی اور زہرا کا رشتہ عرش پر بنایا گیا تھا. اس دشمنی میں مشہور کر دیا گیا کہ رشتے اللہ آسمان پہ بناتا ہے تاکہ خصوصیت جو علی اور زہرا کی ہے وہ نہ رہ جائے. انہیں احساس ہوتا ہے جو رشتہ اللہ طے کرے اس کو کس اللہ نے آپ دے دیا تو بیٹھ کے طلاق پڑھ دے. یہ جوڑے زمین پہ بنتے ہیں. ہاں ہم تو فقط وقت کے اندر ان کے فضائل پڑھ کے آپ کو حسنات و ثواب کا مستحق بناتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے، ان کا ذکر باقی رہ جاتا ہے. اس لیے کہ کیا خوب دو مصرے خطیب الایمان نے کہے کہ گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی. گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. ان کے فضائل کے لیے صدیہ نہ کافی ہیں. ہاں عزیزوں، بی بی سیدہ کا تذکرہ آج آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ آپ کو آج کی تاریخ میں 6 محرم کو بی بی سیدہ کے پوتے کا ماتم کرنا ہے. ہم شکل پیغمبر کا ماتم کرنا ہے، علی اکبر کا ماتم کرنا ہے. تو صورت میں بھی رسول اللہ کی شبیہ، سیرت میں بھی پیغمبر اسلام کی شبیہ، رفتار و گفتار میں بھی پیغمبر اسلام کی شبیہ. وہ علی اکبر صبح عاشور سے کبھی سعید آگے بڑھے تو ساتھ میں علی اکبر آئے. اے بابا بوڑھا صحابی ہے آپ کا، علی اکبر کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. حسین نے کہا بیٹا تم کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. بنی ہاشم کی باری آئی، جب اونو محمد آگے بڑھے، علی اکبر تب بھی آگے بڑھے. کہا میرے لال بابا تم کو رن میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. جب دلبند حسن جناب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے تب بھی علی اکبر آگے بڑھے. حسین نے روک دیا. پھر ایک مرتبہ تنہا علی اکبر آگے بڑھے. کہا بیٹا علی اکبر کیا باپ کے حق میں انصاف نہ کرو گے؟ کیا بابا کے حق میں انصاف نہ کرو گے؟ کہا بابا کیسی گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے کیا بے انصافی کی؟ صبح سے انصار گئے مارے گئے، گود کے پالے مارے گئے، اونو محمد کے لاشیں آ گئے، قاسم کا پامال لاشا آ گیا. بابا علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دو. کہا بیٹا انصاف یہ نہیں کیا
کہ جب اس مصیبت میں میرا نفس تنگی کرتا ہے تو نانا رسول اسلام یاد آتے ہیں. جب نانا رسول اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے علی اکبر تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے ڈھارس ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کو دیکھ لیا. اے علی اکبر رن میں جانے کی اجازت طلب کرو. علی اکبر نے اصرار بلند کیا، اصرار کیا، اے بابا تمہیں تمہارے نانا رسول اسلام کا واسطہ، اے بابا تمہیں تمہارے بابا علی مرتضیٰ کا واسطہ. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کا ماتم کرنا ہے، نوجوانوں کو ماتم کرنا ہے. میں تو فقط آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. علی اکبر کے مصائب کہاں پر ختم ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا، مگر جب تک آپ پرسہ نہ دیں گے مجلس تمام نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ عام دنوں میں مجلس نہیں ہو رہی ہے، ماہ محرم میں مجلس ہو رہی ہے، اور خاص طور سے 6 محرم کو کہ جب 3 رات کے بعد زہرا کا براگر تاراج ہو جائے گا. آزادارہ سن سکو گے حسین ابن علی نے اس یقین کے ساتھ کہ میرے علی اکبر کو میں اجازت بھی دے دوں اور علی اکبر میدان میں بھی نہ جائیں، علی اکبر سے کہا اے علی اکبر میں میدان میں جانے سے نہیں روکوں گا. علی اکبر اے بیٹا میدان میں جانا چاہتے ہو میں تم کو نہیں روکوں گا. اس یقین کے ساتھ حسین نے کہا تھا کہ شاید اب جو میں بہانہ بنا رہا ہوں اس میں علی اکبر کامیاب نہ ہو. کام شکل پیغمبر علی اکبر انہی نانا کا واسطہ دیا. علی اکبر نے کہا علی اکبر بچپن میں تم کو ہم سے زینب نے لے لیا تھا، تم رباب کے لال نہیں ہو، تم لیلا کے لاڈلے نہیں ہو، تم زینب کے بیٹے ہو. میری بہن نے بچپن میں تم کو مجھ سے لے لیا تھا. اے علی اکبر حسین تم کو نہیں روک رہا میدان میں جانے کے لیے، مگر پہلے جاؤ. زینب کا حق یہ ہے کہ میری ماں جائی بہن زینب سے اجازت لے آؤ. علی اکبر آزادارو آپ نے سن تو لیا. آپ کو اندازہ نہیں کہ حسین نے کیوں کہا. حسین کو یقین تھا کہ میری ماں جائی بہن زینب جو شریکت الحسین ہے علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت نہ دے گی. مگر اللہ اکبر یہ آل محمد کے گھر کے جوان ہیں، یہ آل محمد کے گھر کے شہزادے ہیں، ان کا دنیا والوں سے مقابلہ کبھی نہ کیجئے گا. ایک مرتبہ علی اکبر اپنی پھوپھی کے خیمے کے پاس آئے کہ دادی فاطمہ زہرا کی کنیز، اے دادی فضہ تم پر ہمارا سلام ہو. کہ وعلیکم السلام ابن رسول اللہ تم پر ہمارا بھی سلام ہو. کہ میری پھوپھی میری ماں زینب کو بلا دو، علی اکبر ملنا چاہتے ہیں. علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے ہیں. فضہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا، علی اکبر داخل ہوئے. کہا اماں زینب اے پھوپھی اماں ہم کو رن میں جانے کی اجازت دو. بابا جانے کی اجازت نہیں دیتے. کہ بیٹا جب تمہارے بابا جانے کی اجازت نہیں دیتے تو میں کیسے اجازت دوں. کہ بابا نے کہا ہے کہ اگر زینب اجازت دے دیں گی، اگر زینب اجازت دے دیں گی تو میں نہیں روکوں گا. کہ بیٹا پھوپھی کے حق میں انصاف نہیں کیا. 18 برس تک کے چکی چلا کے پالا ہے، 18 برس کے کڑیے جوان ہو. اے علی اکبر تمہیں رن میں جانے کی کیسے اجازت دوں. کہا پھوپھی اماں میرا بابا ظالموں کے نرغے میں گرا ہے. کہ میرے لال علی اکبر حسین کے کڑیے جوان کو کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں. کہا اے اماں علی اکبر کو تو رن میں جانے کی اجازت دینا ہوگی. کہ بیٹا ماں کے حق میں انصاف نہ کرو گے، ماں کا واسطہ تمہیں 18 برس تک کے چکیاں پیس کے پالا ہے. اے علی اکبر رن میں جانے کی اجازت نہ ملے گی. علی اکبر سے جھکا کے بیٹھ گئے. کہا اماں اے زینب کبریٰ اے میری پھوپھی اماں یہ بیان کرو کہ علی اکبر کی ماں افضل ہے یا حسین کی ماں فاطمہ زہرا افضل ہے. کہ بیٹا یہ کیسا سوال کیا. حسین کی ماں سے نہ ہوا زہرا اور مریم مقابلہ کر سکتی ہے نہ کہ تمہاری ماں. کہ پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا لاڈلا سلامت رہے. فاطمہ زہرا کا جایا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے. کہ علی اکبر تم نے ہمیں مجبور کیا،
आज़ादारों, मुझे नहीं पता कि मजलिस कहाँ पे तमाम होगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए आपके सामने ये रवायत पढ़ के आगे बढ़ा हूँ कि अगर आपको आमादा पाया तो आज एक ऐसी रवायत सुनाना चाहता हूँ जो करबला की सरजमीन की नहीं है बल्कि फकत 400 बरस पहले की है, सरजमीन इराक की है। अगर आपको गिरिए के लिए आमादा पाया तो सुनाऊंगा, वरना मजलिस तमाम कर दूंगा। अली अकबर को इजाजत दी ज़ैनब ने, कहा मेरे लाल अली अकबर ऐसे नहीं, सैदानियाँ रुखसत होना चाहती हैं। ज़ैनब आगे बढ़ी, परवरदिगार गवारियो, ए नाना रसूल इस्लाम, ए बाबा अली मुर्तज़ा, ए अम्मा फातिमा ज़हरा, अपना कड़ियल जवान दीन इस्लाम पे कुर्बान कर रही है ज़ैनब। ए मेरे लाल अली अकबर सैदानियाँ रुखसत करना चाहती हैं। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि अली अकबर खेमा गाह से रुखसत होना चाहते थे। खेमे का पर्दा उठता था मगर फिर गिर जाता था, इसलिए कि मैंने मंजर देखा कि जब अली अकबर बाहर निकलना चाहते थे कोई ना कोई बीवी आके बाएं डाल देती थी। ए हम शक्ले पैगंबर, ए अली अकबर हमको करबल में छोड़ के न जाओ। हमीद लिखता है कि 7 मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, 7 मर्तबा खेमे का पर्दा गिरा, अली अकबर बाहर न निकल सके। जब 7वीं मर्तबा खेमे का पर्दा उठा तो अली अकबर ऐसे निकले जैसे भरे घर से किसी कड़ियल जवान का लाशा निकलता हो। सैदानियाँ तो सीना पीट रही थी, पीछे पीछे ज़ैनब और बाप खेमे से बाहर निकल आई। हुसैन आगे बढ़े, ए ज़ैनब और बाप अभी हुसैन जिंदा है, खेमे से बाहर न निकलो, जज़ाकुम रब्बकुम, आप आमादा हो रहे हैं। आज से सिफारिश ये है कि नैयाम में यकीनन आप कश निकलेंगे, इसलिए कि कड़ियल जवान का मातम है, हुसैन के अली अकबर का मातम है, और एक रवायत सुनाने के लिए आपको आमादा कर रहा हूँ। अरे अब ना रोएंगे तो कब रोएंगे, छठी मुहर्रम है नहीं, छठी मुहर्रम का भी सूरज गुरूब हो गया। बड़ी तकदीर से ये दिन आपकी तकदीर में आए हैं। नौजवानों, बाआवाज़ बुलंद रोने में शर्म न महसूस किया करो, इसलिए कि सैयदा को बड़ी ढारस होती है कि जब करबला वालों पर कोई बाआवाज़ बुलंद गिरिया करता है। हुसैन की वो मजलूमी है कि हुसैन की दुखियारी माँ दुखियारी माँ आज भी बेचैन रहती है। अली अकबर खेमे से बाहर निकले, हुसैन ने रहवार पर सवार किया। अली अकबर को रहवार पर किस तरह सवार किया हुसैन ने, सुने, मैं रुक के सुनाना चाहता हूँ। अली अकबर के साथ जो सुलझना था, असहाब जब वो सुलझना आगे बढ़ाया गया, हुसैन ने कहा नहीं, इस सुलझना पे अली अकबर को नहीं सवार करेंगे, बल्कि रसूल इस्लाम की शबीह है अली अकबर, वो घोड़ा जिसकी सवारी पैगंबर इस्लाम क्या करते थे। रसूल अल्लाह का सुलझना लाओ, रसूल अल्लाह का सुलझना पर हुसैन ने अली अकबर को बैठाया। आज तो किस तरह रवायत मैं आपके सामने पढ़ूं, आप बाआवाज़ बुलंद गिरिया करें तो इस मुसीबत को मैं आपको सुनाऊं। अली अकबर अपने कलेजे में पूरी ताकत को इकट्ठा करके रसूल इस्लाम के उस सुलझना पर बैठे कि जिससे तेज रफ्तार अरब की सरजमीन पे न उससे पहले कोई घोड़ा था न उसके बाद अल्लाह ने कोई घोड़ा इस दुनिया में खल्क किया जो रसूल अल्लाह के सुलझना से तेज भाग सके। अली अकबर ने अपनी पूरी 18 बरस की जवानी की कुव्वत और ताकत को अपने कलेजे में समेटा, घोड़े को एड़ दी, घोड़ा मिसले तीर खेमा गाह से चला लाइनों के लश्कर की तरफ। उसी असना अली अकबर ने महसूस किया कि कोई वलदी वलदी ऐना ऐना वलदी 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 ऐना ऐना वलदी की सदाएं बुलंद कर रहा है। अली अकबर ने घोड़े को रोका, अब जो मुड़ के देखा, क्या देखा, बूढ़ा बाप है। अली अकबर घोड़े से कूद पड़े, ए बाबा मैदान में जाने की इजाजत बाबा मैदान में जाने की इजाजत दी थी। बाबा पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, इतना तेज रफ्तार घोड़ा। हुसैन पीछे पीछे, क्या मेरे लाल, काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि जवान का गम क्या होता है। अली अकबर ने कहा, ए बाबा रुखसत दी थी
تمہارے لائنوں کو سبق سکھانا ہے۔ علی اکبر کا دوہرا کام ہے، ایک تو تمہاری نصرت کرنا ہے، دوسرے نانا رسول اسلام، تمہارے نانا رسول اسلام کی طرف سے جنگ کرنا ہے۔ نانا نے تمہارے کبھی تلوار نہ چلائی میدان میں، علی اکبر تلوار چلائے گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رسول اسلام جنگ کرتے تو کس شان سے جنگ کرتے۔ کہ اچھا علی اکبر جانا تو بیٹا جہاں تک بوڑھا باپ نظر آئے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ باپ کو ڈھارس ہوگی، باپ کو تسلی ہوگی۔ حسین خیمہ گاہ کے پاس آئے، اے ماں کی کنیز فضا، لیلا اور رباب سے کہہ دو، لیلا اور رباب سے کہہ دو بیٹے کے حق میں دعا کرے۔ ادھر بیویوں نے کہا، شہزادی زینب نے فضا سے کہا، اے فضا تم در قیام پہ بیٹھ جاؤ، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا گیا ہے، جب تک علی اکبر کی خیر ہوگی حسین کے چہرے پہ اطمینان ہوگا، جب بھی علی اکبر پہ مصیبت آئے گی حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا، تم ہم کو اطلاع کرنا، ہم دعا کریں گے۔ فضا در قیام پہ بیٹھی، سیدانیہ بیٹھی ہوئی تھی، علی اکبر مارکت العرا جنگ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی خود حسین نے آواز دی، اے رباب، اے لیلا، اے زینب ام کلثوم، میرے لال کے حق میں دعا کرو۔ ایک بڑا نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے سامنے آیا ہے، اور لیلا نے دعا کی، بالوں کو بکھیر دیا، چادر اتار دی، اے یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ماں کی دعا تھی، بیٹے کے حق میں مستجاب ہوئی۔ علی اکبر سلیم کو، اس شقی کو، اس نامی گرامی پہلوان کو قتل کر کے واپس آئے۔ ہاں زدارو بس قضا ہو گیا، اب مصائب سنے اور میں مجلس کو تمام کروں۔ علی اکبر کا تابوت اٹھانا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر خیمہ گاہ کے قریب واپس آئے اور کہا بابا کیسی جنگ کی؟ کہ سبحان اللہ، مرحبا۔ کہ بابا بابا اگر 2 بوند پانی مل جاتا تو پھر میں دکھاتا کہ لعین کیا ہے۔ تنا تمہارا علی اکبر ان کو واصل جہنم کرتا۔ عزیزو کیا سن رہے ہو؟ اپنی اولادوں کو بہت کچھ دیا ہے تم نے، اس ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہو، ایک باپ پر کتنا بڑا وقت ہے۔ ارے جو کوئی کچھ نہیں دے سکتا غربت میں ہو، وہ کم سے کم اپنے لال کو پانی تو پلا سکتا ہے۔ فرزند زہرا کربلا میں کتنا غریب تھا۔ علی اکبر پانی مانگ رہے ہیں کہ میرے لال اپنی زبان ہمارے ذہن میں رکھ دو، اپنی زبان ہمارے ذہن میں رکھ دو تاکہ کچھ تمہاری زبان تر ہو جائے۔ علی اکبر آگے بڑھے، جیسے ہی اپنی زبان حسین کے ذہن میں رکھی گھبرا کے کہہ لی، اے بابا تم تو ہم سے زیادہ پیاسے ہو، اے بابا تمہاری زبان میں کانٹے پڑے ہیں۔ یہ علی اکبر نے پانی نہیں مانگا تھا، آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو حسین کے مصائب تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، میرا بابا کیسے شکوا کرتا کہ بابا پیاس سے زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کہ بیٹا تمہارا دیدار کر لیا، جاؤ بیٹا صدارو، ساقی کوثر تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ اور عزیزوں سنیں، ماشاءاللہ گریہ کر رہے ہیں، وہ روایت سنیں، مجلس تمام ہو جائے گی، 1.5 سے 2 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جس طرح چاہیے گا اس طرح حسین کے کڑیل جوان 18 برس کے علی اکبر کا ماتم کیجئے گا۔ فاطمہ زہرا یہ ذکر سن کے فرش پہ پچاڑے کھانے لگتی ہے۔ عزیزوں علی اکبر کی شہادت کا حق یہ ہے کہ نہ سننے والے زندہ رہے نہ پڑھنے والا زندہ رہے۔ میں شہادت تو نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا سنیے کہ علی اکبر دوبارہ جو میدان میں گئے، پھر مارکت العرا جنگ کی ایک آواز بلند ہوئی، یہ محمد عربی کا نواسے کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، اس پر ایسے قابو نہیں پا سکتے، اس کو ہیلے حوالے سے
اس کو دھوکے سے قتل کرو. اور رسول سے کہیں گے میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھ سکتا. ایک مرتبہ انس نے نیزے کو اٹھایا, علی اکبر کے سینے کی طرف نشانہ لے کے اب جو روانہ کیا, علی اکبر کے سینے میں لگا. گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز دی بابا ادرکنی, بابا ادرکنی. حسین تیزی سے اپنے لال کے لاشے کی طرف پڑے. اے علی اکبر, تمہارے مرنے سے آنکھوں کا نور جاتا رہا, بیٹا آواز دیتے جاؤ. حسین تیزی سے پڑھ رہے تھے, لڑکڑا رہے تھے. علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں حسین علی اکبر کے لاش پر پہنچنے سے پہلے 70 مرتبہ زمین پہ آئے, 70 مرتبہ بلند ہوئے. جب علی اکبر کچھ دور رہ گئے تو آواز دیے بیٹا اب تیرے باپ میں تاب نہیں رہی, آنکھوں کا نور جاتا رہا, کمر ٹوٹی ہوئی ہے, بیٹا آواز دو. علی اکبر آواز دیتے ہیں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب لاش سے کچھ دور رہ گئے حسین اس طرح علی اکبر کے پاس پہنچے جس طرح 6 مہینے کا بچہ زمین پہ کونیوں چلتا ہے. حسین اپنی کونیوں سے سہارا دیتے ہوئے علی اکبر تک پہنچے. آج تو میں نے کہا شہادت نہیں سناؤں گا, شہادت نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ شہادت کا حق نہ آپ ادا کر پائیں گے نہ ذاکر پڑھ پائے گا. اتنا سن لیجئے کہ 400 برس ہو گئے, 400 برس ہو گئے. آپ چیلم میں کربلا جاتے ہیں, عاشور میں کربلا جاتے ہیں, خوش نصیب ہیں آپ اس ملک میں ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہاں دولت دی ہے. میری بات پہ یقین نہ کیجئے گا, خود کربلا جا کے معلوم کر لیجئے گا. 400 برس ہو گئے حرم حسین میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھی جاتی. وجہ سن لے, 400 برس سے جب سے حسین کے حرم میں مجلس منعقد ہوئی ہے, ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم, آج ایسی روایت پر مجلس تمام ہے, ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم منبر پہ جاتا ہے. آج بھی حرم امام حسین میں روز عاشور مجلس ہوتی ہے, حرم کی جانب سے 40 کے دن مجلس ہوتی ہے. سب کا تذکرہ ہوتا ہے, انصار کا ذکر ہوتا ہے, گود کے پالوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اور محمد کا ماتم ہوتا ہے, قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے, حسین کے شہر سے بھائی عباس کی شہادت پڑھی جاتی ہے. چاہے عاشور ہو چاہے 40 ہو, جا کے تصدیق کر لیجئے گا. حسین کے علی اکبر کا تذکرہ تو ہوتا ہے, حسین کے علی اکبر کا تذکرہ تو ہوتا ہے, مگر شہادت نہیں پڑھی جاتی. سنیں گے زاداروں جو 400 برس پہلے اس وقت جو عالم موجود تھے, ان کا نام تھا سید محمد مہدی, بحر علوم لقب تھا. سید محمد مہدی بحر علوم اپنے زمانے کے 400 برس پہلے کے عالم ہیں, بہت بڑے عالم تھے, بحر علوم کہے گئے, علم کا سمندر کہے گئے. سید محمد مہدی روز عاشور حرم امام حسین میں منبر پہ بیٹھے ہوئے علی اکبر کی مصیبت بیان کر رہے تھے, شہادت پڑھنا چاہتے تھے. جیسے ہی بحر علوم نے کہا کہ انس نے نیزہ اٹھایا, انس نے نیزہ اٹھایا, علی اکبر کی طرف روانہ کیا. جیسے ان کے منہ سے جملے نکلے حرم کے خدام آ گئے, اے بحر علوم منبر سے نیچے اترو, اے بحر علوم منبر سے نیچے اترو. ان کا کہنا ہے کہ میں منبر سے نیچے نہیں اترا. میں نے کہا کہ بھئی میں اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم, کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا, کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, مجھے منبر سے نیچے کیوں اتار رہے ہو؟ کہ ہم نے یہ نہیں سنا کہ تم نے کیا پڑھا. عزیزوں بس مجلس تمام ہو رہی ہے, درجہ جوان کا ماتم کرنا ہے, ہم شکل پیغمبر کا ماتم کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سنا کہ تم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, مگر جیسے تم نے انس کا نام لیا, ذرا میرے ساتھ ذریعہ حسین کے قریب تو چلو. بحر علوم نے اپنے کو منبر سے گرا دیا, ذریعہ حسین کے قریب پہنچے. جیسے ہی انس کا نام لیا تھا, نیزے کا تذکرہ کیا تھا, خدام نے کیا دیکھا, حسین کی ذریعہ سے تازہ تازہ خون, حسین کی ذریعہ سے خون جاری ہو گیا. خدام نے اتار
تارا آئیے ہاتھوں کو جوڑا اے بی بی کیا کوئی غلطی ہو گئی اے بی بی کوئی خطا ہو گئی کہا نہیں بہرولو بہت اچھی مجلس پڑھی مگر اب بیان کر دو کہ آج سے حرم حسین میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھی جائے علی اکبر کے سینہ جدنے کا تذکرہ نہ کیا جائے حسین کے سینے کے ساتھ تازہ ہو جاتے ہیں لہو جاری ہو جاتا حسین 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 حسین